الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 103 ہے، سورہ نساء پارہ نمبر 5۔ فَإِذَا فا پس اذا جب قضیتم، یہ قضا ہم بولتے بھی ہیں، ہماری نماز قضا ہو گئی ہے۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے پورا ہو جانا، یعنی اگر وقت پورا ہو جائے اور اگلی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو ہم کہتے ہیں پہلی نماز قضا ہو گئی ہے۔ ادھر پورا ہونے کے معنی میں فَإِذَا پس جب قضیتم تم پوری کر لو، تم پڑھ لو، الصلاۃ نماز، جب تم نماز پوری پڑھ لو، فاذکروا اللہ پھر ذکر کرو اللہ کا، فاذکروا ذکر کرو اللہ کا، قیاماً کھڑے ہوئے، قیام کھڑا، کھڑے کا ترجمہ کرتے ہیں ہم چلتے پھرتے، کیونکہ چلنا پھرنا تب ہی ممکن ہے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ قیاماً کھڑے اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو، وقعوداً بیٹھے، یعنی جب انسان بیٹھا ہوا ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، بندہ اٹھے بیٹھے یہ اللہ کا ذکر کرے۔ اور یہ لفظ میں بتاتا ہوں قعدہ سے ہے، نماز کے اندر ہم ایک دو رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو اس کو قعدہ کہتے ہیں، قعدہ درمیانہ، بعض اس کو تشہد بھی بولتے ہیں کیونکہ وہاں شہادت کا کلمہ ہے اس لیے۔ وقعوداً بیٹھے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرو، وعلا جنوبہم، جانب یہ پہلو کو کہتے ہیں، بندہ پہلو کے بال ہو، اس کا مطلب لیٹے ہوئے، جب تم لیٹو، کروٹیں بدلو، پہلو بدلو تب بھی اللہ کو یاد کرو۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی کریم، اے مسلمانوں، جب تم نماز پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، قیاماً کھڑے ہوئے چلتے پھرتے بھی، وقعوداً بیٹھے ہوئے اٹھتے بیٹھتے ہوئے بھی، وعلا جنوبہم اور لیٹے ہوئے بھی، جب تم کروٹیں بدلو پھر بھی اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، فَإِذَا یہ وہی لفظ ہے، فا پس اذا جب، اطمأننتم تم اطمینان میں ہو جاؤ، چونکہ اس سے پہلی آیت میں صلاۃ الخوف بتائی گئی ہے کہ جب تم جنگی حالت میں ہوگے تو پھر نماز کا ہم نے طریقہ پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی آگے ہوں گے، پورے لشکر کی دو گروپ بن جائیں گے، ایک گروپ دشمن کے سامنے رہے گا، ایک آپ کے پیچھے پڑے گا، پھر وہ پیچھے چلا جائے گا، پیچھے والا آگے آ جائے گا۔ تو خوف کے بعد اللہ کہتے ہیں فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ جب تم اطمینان میں ہو جاؤ، جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، جنگ ختم ہو گئی ہے، اطمینان ہو گیا ہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پھر نماز کو قائم کرو، پوری آداب شرائط اذان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پھر پوری نماز جیسے اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا ہے۔ اب نا تھوڑا سا ادھر سمجھنا ہوگا کہ ابھی اللہ نے صلاۃ الخوف بتائی ہے، اور ایون جب جمعے کا حکم بھی آیا ہے نا، وہاں بھی یہی ہے کہ جب تم جمعہ ادا کر لو، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز پوری پڑھ لو گے پھر زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وہاں بھی اگلا لفظ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جمعے کے دن بھی اللہ کا ذکر کرو کثیر۔ تو
تو سچی بات یہ ہے کہ نماز تو سارے اذکار کا ایک اسپیشل طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، لیکن نماز سے فارغ ہو کے پھر جب اللہ ذکر کہتے ہیں نا کہ چلتے پھرتے بھی، بیٹھے بھی اور جنوب جانب لیٹے ہوئے بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کا جو بھی حکم ہے اللہ نے ہمیں دیا، وہ نماز ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ تبلیغ ہو، وہ قتال ہو، میدان جنگ میں لڑنا ہو، سب کا صرف ایک مدعا ہے کہ ایسا انسان تیار ہو جائے، جو نمازی ہوتا ہے نا، وہ ایسا انسان تیار ہو جائے جس کے دل میں، دماغ میں، زبان پر ہر وقت اللہ کی یاد ہو، چاہے وہ نماز کے اندر ہے تو اللہ کی یاد، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے اللہ کے لیے، وہ اگر میدان جنگ میں اتر رہا ہے تو اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، وہ تبلیغ کر رہا ہے، دوسرے کو اللہ کا پیغام دے رہا ہے، تو اس کا مقصد پھر بھی مدعا صرف یہ ہو کہ اللہ کی یاد ہے، کہ اس کو اللہ یاد ہے، یہاں تک کہ جب وہ میدان میں اترتا ہے اللہ اس وقت بھی نماز کا حکم دیتے ہیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں نے جو دنیا سے لے کے جانا ہے آخرت پر، وہ اللہ کی یاد ہے۔ اب اللہ کی یاد ہے کیا؟ ہمارے عام طور پہ تصور ہے بڑی تسبیح ہو، یا دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تسبیح گھما رہے ہیں اور زبان سے کوئی پڑھ رہے ہیں ذکر، اور خیال توجہ کاروبار کی طرف ہے، پیسے گن رہے ہیں یا سودا دے رہے ہیں۔ حقیقت میں یاد اللہ کی وہ ہے، ذکر اللہ کا وہ ہے کہ انسان کی زبان، انسان کا ذہن اور انسان کا دل، یہ تینوں چیزیں اللہ کی یاد سے تر ہوں۔ اب تینوں کا کیا مطلب ہے؟ زبان سے اگر کہہ رہا یا غفار یا غفور کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، یہ اس کے ذہن میں بھی یہ بات سمائی ہوئی ہو کہ میں گناہ گار ہوں، میں نے غلطیاں کی ہیں اور میں کمزور ہوں، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یہ اس کے ذہن میں ہو۔ دل میں بھی یہ سمایا ہوا ہو کہ بخشنے والی ذات اللہ کی ہے، اگر میں نے اللہ سے بخشش نہ کرائی، معافی نہ مانگی، تو آخرت میرے انجام جو ہے وہ میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور عملی یاد، یہ تینوں جب زبان میں ہوگا، دل میں ہوگا اور دماغ میں ہوگا، تو پھر بندہ یہ نہیں کہ زبان سے تو یا غفور یا غفار کہ تسبیحاں نکال رہا ہے اور خود چھوٹی چھوٹی غلطیاں جنہوں نے کی ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی عملی طور پر یاد اس کے اعمال میں آ جائے۔ اصل میں بندہ اللہ ایسا تیار کرنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے تو معافی مانگ رہا ہے، اللہ سے استغفار کر رہا ہے اور معافی کی امید لگائے ہوئے ہے، زبان دل سے بھی کہہ رہا ہے، لیکن خود چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے یا رزاق زبان سے کہہ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اللہ تو رزق دینے والا ہے، دل میں اقرار کرے کہ جو نعمت مل رہی ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے، اور جو نہیں مل رہا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، یہ اس کے دل میں بھی جاری ہو، زبان پر بھی جاری ہو، اور کوئی بھوکا آ جائے تو اس کو دو لقمے دینے میں جھجکے نہیں، یہ ہے یا رزاق۔ یعنی ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے آنگ آنگ میں، اس کے رگ رگ میں سما جائے، اور ہر زندگی کا جو لمحہ گزر رہا ہے اس میں وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، کام بھی کر رہا ہو، زبان سے بھی، عملی طور پر بھی۔ وہ جب اس کے ایک ایک رگ میں اللہ کی یاد آ جائے گی، پھر وہ حقیقت میں وہ بندہ بنے گا جو اللہ دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ آخرت کی جنتیں جو ہیں وہ اس کے انتظار میں ہوں گے۔ حقیقت میں اللہ کی یاد یہ ہے۔ اس کو اور چھوٹا کروں تو وہ اس طرح بنتا ہے، نماز تو ہم مخصوص زاری اداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ کی پڑھائی، کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی تسبیح، سورہ یہ ہم ثنا پڑھتے ہیں فاتحہ، آگے قرآن مجید کا حصہ، رکوع میں اللہ کی تسبیح، سجدہ، قعدہ، تشہد، درود، دعائیں، سلام، یہ سب ہم یوں کرتے ہیں کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور پوری اللہ کی یاد میں گم ہو کے ہم یہ اپنا ایک ایک رکن ادا کرتے ہیں۔ اب نماز کے بعد پھر یاد کیا ہے؟ نماز کے بعد جب یہاں سے اٹھے نا
تو یقین جانے اللہ نے کہا نا اٹھنا بیٹھنا تمہارا یعنی چلنا پھرنا بھی، تو انسان ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعا ہے اگر صرف اس کا اہتمام کر لے تو یقین جانے اس کا سارا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہوگا۔ فرض کریں وہ گیا ہے گھر میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نہیں گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی یعنی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، گھر میں جاتے ہی گھر والوں کو کہے، جب بھی کوئی چیز کام کرنے لگے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرے گا۔ یعنی ہمیں تو بیت الخلاء سے بیت اللہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا ہے۔ اگر آپ بیت الخلاء میں بھی داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یاد اللہ کی یہ ہے کہ آپ داخل ہونے سے پہلے بایاں پاؤں آگے داخل کریں گے کیونکہ سنت کا ہمیں پتہ ہو، اور اللہم انی اعوذ بک، دیکھیں دعا ہی اللہم سے شروع ہو رہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ ہے اللہ کا ذکر کہ ہمیں پتہ ہو ہم لیٹنے لگے ہیں تو ہم نے بسم اللہ اور آگے کہنا ہے اللہم انی، آپ کے نام پہ مرتا ہوں جیتا ہوں، صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ، کھانا کھانے لگے ہیں ہاتھ دھوئیں گے بسم اللہ، پہلی برکی پکڑیں گے بسم اللہ، کھانا ختم ہوگا الحمدللہ، جو بھی کسی کو خوبصورت بات دیکھیں گے ماشاءاللہ، کوئی اچھا کام ہو گیا ہے تو الحمدللہ، کوئی غلطی ہو گئی استغفر اللہ، یعنی یہ جو ایک تو اللہ یاد رہے گا، بندہ اللہ کے حکم کے مطابق کام کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو اس طرح وہ بندہ پوری طرح ایک اللہ کی یاد بن جائے گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز خاص ذکر کے بعد جب تم باہر قدم رکھتے ہو کاروبار میں گھر میں تو اس نماز کا اثر جو ہے وہ تمہارے اعمال میں نظر آئے گا۔ تو انشاءاللہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر لو گے پوری کر لو گے تو اس وقت اللہ کا ذکر تمہارے دل دماغ رگ و رہ میں آنا چاہیے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد ہو۔ میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا تھا کوئی ایسا ذکر بتائیں سادہ سا اور بڑا ہی ثواب ملے میں وہ پڑھتا رہوں، تو انہوں نے کہا اگر پڑھنا بھی نہ پڑھے اور بڑا ہی ثواب ملے اور کامیاب ہو جائیں تو پھر میں نے کہا یہ اور اچھا ہے۔ تو کہتے ہیں ذکر کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا یاد رکھنا۔ تو کہتے ہیں جیسے ہم کسی کو یاد کرتے ہیں زبان سے بھی یاد کرتے ہیں، دل میں بھی یاد کرتے ہیں، کسی کی یاد آ جاتی ہے دل میں، بولتے بھی نہیں ہیں لیکن دل میں اس کی یاد ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، ہر کام کرتے ہوئے دیکھیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ اللہ کی یاد ہے کہ اللہ تمہیں ہر لمحے یاد ہو کام کرتے ہوئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، تو جب یہ تصور ہو جائے گا تم اللہ والے بن جاؤ گے۔ یہ اللہ والے بن جانا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ والے بن جاؤ، اللہ کو یاد کرو، قیاماً، چلتے پھرتے بھی، تمہاری نظریں، تمہاری آنکھیں، تمہارا کان، تمہیں پتہ ہو اللہ کی امانت ہے، میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق آنکھوں کو استعمال کرنا ہے، کانوں کو استعمال کرنا ہے، یہ اللہ نے امانت دی ہوئی ہے اور قیامت کے دن میں نے یہ حساب دینا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے بھی بندے کی آنکھیں بھی محفوظ، کان بھی محفوظ، زبان بھی محفوظ۔ وَقَعُودًا، اٹھتے بیٹھتے بھی الحمدللہ سبحان اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ زبان سے باتیں ہوں۔ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، جب آپ لیٹتے ہیں کروٹ بدلتے ہیں اس وقت بھی اللہ کا نام لو کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو نیند آ رہی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میں کروٹ بدل رہا ہوں، تمہاری زبان دل میں اللہ کی محبت سما جائے۔ آگے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تم اطمینان کی حالت میں ہو جاؤ گے، یعنی خوف ختم ہو گیا ہے، جان ختم ہو گئی ہے، امن کی حالت میں آ گئے ہو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر آپ نے نماز کو پوری طرح قائم کرنا ہے، اذان بھی، اقامت بھی، رکوع بھی، سجود بھی، پوری نماز ادا کرنی ہے۔ ان الصلاۃ، ان بے شک، الصلاۃ جو نماز ہے، کانت ہے، علی المومنین، جو مومنین ہیں، مومن ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اوپر نماز ہے، کتاباً، لکھی ہوئی یعنی فرض ہے، موقوتا، یہ وقت سے ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ، موقوتا، وقت مقرر پر نماز فرض کر دی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب چاہے اٹھے اور نماز پڑھ لے، جب نہیں دل لیٹ ہو جائے، نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا پورا طریقہ بتا دیا۔ بخاری کی حدیث ہے
حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل امین آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نماز پڑھائی اور رسول کریم نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھائی، آپ نے پڑھی، پانچوں نماز جبریل امین نے پڑھائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پھر جبریل نے کہا اللہ نے مجھے یہی حکم دے کے بھیجا ہے۔ یہ جو 5 اوقات مقرر ہوئے ہیں اور یہ نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن مجید میں اس کا اشارے تو ملتے ہیں، کہیں وضاحت نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات میں نماز پڑھ کے دکھائی، یہاں تک کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ نماز کے اوقات تو میں بتا دیں کس کس وقت میں پڑھنا ہے۔ آپ نے کہا 2 دن آپ ہمارے ساتھ گزاریں گے۔ تو جب پہلا دن شروع ہوا، جو ہی سورج ڈھلا، یعنی جیسے آج کل 12:05 سورج جب سر سے ڈھلتا ہے تو آپ نے بلال سے کہا اذان دو، اقامت کی اور آپ نے نماز پڑھا دی، اور جو ہی عصر کا وقت شروع ہوتا ہے تو آپ نے اذان دلائی اور پڑھی، جو ہی سورج غروب ہو گیا فوراً آپ نے اذان دلائی، اقامت اور نماز پڑھا دی، جو ہی وہ شفق سے سرخی جو ہے غائب ہوئی، عشاء کا وقت شروع ہوا، اذان اور اقامت اور نماز پڑھا دی، جو ہی صبح صادق شروع ہوئی آپ نے اذان اور اقامت اور نماز پڑھا دی۔ اب اگلے دن سورج ڈال گیا تو آپ نے فرمایا نماز کو ٹھنڈا ہونے دو، ٹھنڈا ہونے دو، یہاں تک کہ جب گرمی ذرا کم ہوئی تو آپ نے اذان، اقامت اور نماز پڑھائی۔ اس طرح سورج ابھی زردی نہیں آئی تھی، اس کی چمک ذرا کم ہوئی، جیسے عصر کا آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت پڑھائی۔ سورج غروب ہو گیا، بیٹھے رہے، جب شفق کی سرخی غائب ہونے والی تھی اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے نماز پڑھائی، اور جب عشاء کا وقت شروع ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ 23 رات جب رہ گئی، 2 گزر گئی، تو آپ نے کہا کہ اذان دو، اقامت، آپ نے نماز پڑھا دی اور کہا کہ وہ پوچھنے والا کدھر ہے؟ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں، انہوں نے کہا ان دونوں اوقات کے درمیان تمہاری نماز ہے، لہذا یہ بہت زیادہ سختی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی وقت میں اور آخری وقت میں دونوں میں نمازیں پڑھائی اور کہا اس کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ اب چونکہ افضل اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ ابتدائی وقت میں پڑھ لو، بھئی کوئی بھی کام ہے جب اس کا وقت شروع ہو جائے تو کوشش کریں کہ فریضہ ذرا جلدی ادا ہو جائے، تاکہ بندے کی زندگی کا پتہ کو نہیں، اور بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے ذرا افضل ہوتا ہے شروع میں پڑھنا۔ ویسے اپنی سہولت کے لیے جب جماعت تم نے طے کرنی ہو تو جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو، سب کی جہاں فائدہ ہو، وہ وقت مشورے سے طے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے علی المومنین، جو ایمان والے ہیں ان کے اوپر، کتاباً یہ لکھی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، موقوتا وقت کی پابندی کے ساتھ۔ جس مسجد کے بھی آپ نمازی ہیں جب اذان ہو جائے، مشاورت سے وقت ہے، پھر فوراً آپ نے اٹھنا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، یہ نماز فرض ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَلَا تَہِنُوا، وا اور لا نہ، تاہنو کمزوری دکھاؤ، کم ہمت پڑھو۔ یہ تاہنو وہیں ہوتا ہے جب بندہ سستی کرتا ہے۔ وَلَا تَہِنُوا، نہ تم ہمت ہارو، فی میں، ابتغاء پیچھا کرنا، ابتغاء پیچھے، القوم دشمن قوم، دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں تم کمزوری نہ دکھاؤ۔ اب غزوہ احد ہو چکا تھا اور ہر طرف کفر اور اسلام جو ہے نا یہ آمنے سامنے تھا، جو قبائل مشرک تھے، کافر تھے، وہ مسلمان جدھر نظر آتا اس کا تعاقب کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہم میں چند افراد، چند صحابہ کو مختلف قبیلوں کی طرف بھیجتے تھے، حالات کا جائزہ لے کے آئیں۔ تو کافی جو ہے نا وہ انتشار کا وقت تھا۔ اللہ رب العزت اشارہ دے رہا ہے پیغمبر اسلام اگر کوئی حملے کے لیے آتا ہے اور آپ اپنے صحابہ کو ان کے پیچھے لگاتے ہیں تو آپ ذرا ہمت کریں، اس میں کام ہمت نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی۔ ولا تہنوا، اور نہ ہمت ہارو، فی ابتغاء پیچھا کرنے میں، القوم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں تم نے ہمت نہیں ہارنی، اس لیے
کہ اب عروج آنے والا ہے، اب اسلام غالب ہونے والا ہے۔ آپ نے 13 سال مکے میں گزارے اور اب بدر بھی ہو چکا ہے، احد بھی ہو چکا ہے، اب حالات ہیں بالکل عروج پہ پہنچے ہوئے۔ انشاءاللہ آپ ذرا ہمت کریں، آگے تسلی اللہ کیسے دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے سمجھانے کا انداز اپنے بندے کو، کاش ہمارا بھی انداز نصیحت کا یہ ہو جائے، میرا اور آپ کا۔ اب اللہ سمجھاتے کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان اگر تکونو ملتی ہے، پہنچتی ہے، تعلمون، یہ تے اور آگے الف ہے حمزہ، تعلمون تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تم بے رام ہوتے ہو، یہ اس کا سارے معنی ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں تھوڑا سا دکھ پہنچتا ہے، تعلمون تکلیف، دکھ، بے رامی، جب بھی بندے کا رام خلل پڑے گا تو وہ بے رامی ہے، اسے تکلیف ہوگی۔ ان تکونو اگر تم بھی ہوتے ہو، تعلمون بے رام، فإنہم پس بے شک وہ جو کافر ہیں، یعلمون وہ بھی تو بے رام ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے ان کو بھی تو پہنچتی ہے، اگر تمہیں دکھ ہوتا ہے تو ان کو بھی تو ہوتا ہے نا، کما تعلمون جس طرح تم بے رام ہوتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان تکونوا تعلمون اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تم بے رام ہوتے ہو، ان کے پیچھے لگنا پڑتا ہے، جنگ کرنی پڑتی ہے، تو فإنہم بے شک وہ جو کافر ہیں، یعلمون وہ بھی تو بے رام ہوتے ہیں، وہ بھی تو دکھ اٹھاتے ہیں، کما تعلمون جس طرح تم دکھ اٹھاتے ہو۔ آگے اللہ بڑی بات کرتے ہیں، دیکھیں یہ یقین جانے آج سے نصیحت کا انداز ہمیں ربانی پتہ چلے گا۔ اللہ کہتا ہے وَتَرْجُونَ اور تم تو رجوع رکھتے ہو، تم تو امید بھی رکھتے ہو، من اللہ اللہ سے، تمہاری تو اللہ سے امیدیں بھی ہیں کہ جو دکھ ملے گا اس کا اجر ملے گا، اگر لڑتے لڑتے جان جائے گی اللہ راضی ہو جائے گا، گناہ معاف کر دے گا، جنت ملے گی، حوریں ملے گی، باغات ملیں گے، غلمان ملیں گے، کیا سے کیا نعمتیں ہیں، شرابیں ہوں گی وہاں، بہترین باغات ہوں گے، تم تو اللہ سے امیدیں بھی لگائے ہوئے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کافر ہیں وہ تو باطل معبود ہیں، ان کے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے لکڑی، پتھر، بت یہ بنائے ہوئے ہیں لوہے کے، اور ان کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کے خود وہ بت بھی بناتے ہیں، تو ان کے لیے وہ اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ تمہارا معبود بھی حقیقی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور تمہیں یہ امید بھی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ جنت دے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اور جنت کی ساری نعمتیں ہیں۔ یہ اللہ کہتا ہے وَتَرْجُونَ اور تم امید بھی رکھتے ہو من اللہ اللہ سے، ما جو لا نہیں یرجون وہ امید رکھتے، ان کی تو کوئی امید نہیں ہے، وہ تو مارے گئے تو مارے گئے، ان کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے، لہذا تمہارا صبر، تمہاری ہمت، تمہارا جوش ان سے زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم اللہ کی امید پہ لڑ رہے ہو کہ ہمیں شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے، ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت ساری سنور جائے گی۔ بڑا ہی پیارا اللہ کا انداز ہے۔ دیکھیں ان تکونوا تعلمون اگر تم بے رام ہوتے ہو، دکھ تمہیں پہنچتا ہے، فإنہم یعلمون بے شک انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، کما تعلمون جس طرح تمہیں دکھ پہنچتا ہے۔ تو دکھ تو ایک اتنا ہو گیا، زخم کی ان کو بھی درد ہوتی ہے، تم کو بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، مرتے وہ بھی ہیں، آپ بھی شہید ہوتے ہیں، لیکن مزہ یہ ہے اللہ کہتا ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ تم تو اللہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو جنتوں کی، مَا لَا يَرْجُونَ جو وہ امیدیں نہیں رکھتے، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ علیماً پورا علم رکھتا ہے، تمہارے اندر دل میں جو خیال ہے نا، جس کے لیے تلواریں چل رہی ہیں، جس کے لیے تم زخم سہ رہے ہو، اللہ پوری طرح ہر جگہ علیم کا مطلب پچھلی آیت کے مطابق آتا ہے۔ لہذا جو دکھ، جو تکلیف، جو بے رامی بندہ دنیا میں اللہ کے لیے کرے گا کہ میں نماز پڑھنے بھی نکلا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تھوڑا بے رام تو ہوئے ہیں، کتنے ہمارے بھائی ہیں، بچے ہیں، دوست ہیں، اور خراٹے مار رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، یار وہ رام لے رہے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا بے رام ہوئے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں تو ترجون من اللہ تم اللہ سے امیدیں بھی تو لگائے ہوئے ہیں نا، کاروبار میں برکت آئے گی، سب سے بڑھ کے
کہ جب دوسری زندگی شروع ہوگی تم اس وقت اندازہ لگاؤ گے تمہاری بے رامی کی اللہ نے قیمت کیا ڈالی ہے، تمہاری بے رامی میں اللہ نے تم کو اجر و ثواب کیسے سے نوازا ہے۔ اس وقت بندہ کہے گا یہ دائمی ابدی زندگی یا اللہ ساری، یعنی وہ لوگ بھی اس وقت پچھتائیں گے جو یہاں زندگی نیکی میں گزارتے ہیں، وہ کہیں گے یا اللہ ہر لمحہ میرا نیکی میں گزرتا، آج اجر و ثواب اتنا زیادہ ملتا، اتنی عزت ملتی۔ لہذا وقان اللہ ہے اللہ تعالیٰ علیمن دلوں کو جاننے والا، حکیمہ پوری حکمت اور دانائی اللہ رب العزت جاننے والے ہیں۔ ایک بار یہ سبق کو دہراتے ہیں، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز پوری کر لو، خوف والی بھی امن والی بھی جب بھی پوری کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پھر اللہ کو یاد کرو، اللہ کی یا اللہ والے بن جاؤ۔ کیسے؟ قیاماً چلتے پھرتے، کھڑے ہوئے بھی، وقعوداً بیٹھے اٹھتے بیٹھتے، تمہاری زبان پہ مسنون دعائیں ہونی چاہیے، وہ اذکار ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ اور جب تم لیٹتے ہو، کروٹیں بدلتے ہو، پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اور جب تم امن میں ہو جو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پھر نماز کو پوری شرائط کے ساتھ ادا کرو۔ اِنَّ الصَّلَاةَ بے شک نماز کانت ہے، علی المؤمنین مومنوں کے اوپر، کتاباً فرض کی گئی، موقوتا وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ ولا تہنوا اور ناکامی مت ہو، فی ابتغاء القوم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں تم نے ہمت نہیں ہارنی۔ ان تکونوا اگر تم ہوتے ہو، تعلمون بے رام، فَإِنَّهُمْ بے شک وہ کافر بھی، یعلمون وہ بھی بے رام ہوتے ہیں، کما تعلمون جس طرح تم بے رام ہوتے ہو۔ بے رامی ایک جیسی، دو کے ایک جیسا، لیکن وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ تم مومن ہو، اللہ سے امیدیں رکھتے ہو، تمہیں ہر بے رامی کا اجر ملنا ہے، اس کی امید ہے۔ ما لا یرجون جو وہ امید نہیں رکھتے کافر، وہ تو وہ مر گیا، مردود کہتے ہیں، وہ گئے، انہیں تو یہ ہمارا خاتمہ ہو گیا۔ وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیمن پوری طرح جاننے والے، حکیمہ پورے حکمت والے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔